تک ہمارے حقوق ہمیں فراہم نہیں کیے گئے, اگر ہمیں سہولیات فراہم نہیں کی گئی تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے میدان عمل کے اندر ڈٹے رہیں گے. 2 سال کا جو انہوں نے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے. اس کو ختم کیا جائے اور پی ایم ڈی سی جو موجود تھا اس کو بنایا جائے, تاکہ جو آمرانہ ایک پورا نظام یا باڈی بنا دی گئی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جو الیکٹڈ جو پی ایم ڈی سی کی باڈی ہوتی تھی اس کو چلانا چاہیے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شہر کراچی کے طلبہ ایچ سی کی 2 سالہ ڈگری پروگرام, میڈیکل کے داخلوں میں باضابطگی اور جامعہ کراچی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. گورنر ہاؤس کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں حکومت مخالف بینر اٹھائے رکھے تھے. مظاہرے سے جماعت اسلامی کراچی کے امیر انجینئر حافظ نعیم الرحمان, ممبر سندھ اسمبلی سید عبدالرشید, اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم حافظ عمر احمد خان, سفیان دلاور, نجیب ایوبی اور دیگر نے خطاب کیا. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس کے باہر کے, جہاں پر جماعت اسلامی کراچی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام طلبہ حقوق کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا ہے. یہاں پر طلبہ نے اپنے ہاتھوں میں بینر اٹھا رکھے ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کے سبب طلبہ سڑکوں پہ آنے پر مجبور ہوئے ہیں, شرکا اور منتظمین سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا جو مقصد ہے, ایچ سی کی جو باضابطیاں ہیں, پی ایم سی نے جو ابھی ٹیسٹ لیا ہے اس ٹیسٹ کے اندر جو باضابطیاں ہیں, پھر اس کراچی شہر کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس نظام کے اندر جامعہ کراچی کے اندر جو فیسوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا. میں خود جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں. ادھر ایک غریب طالب علم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے لائق نہیں رہے, وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب نے جو یوتھ کا نعرہ لگایا تھا اور عمران خان صاحب جو طالب علموں کا ساتھ دینے کی بات کیا کرتے تھے, ہم اس پلیٹ فارم سے عمران خان صاحب سے بھی, اس موجودہ حکومت سے بھی اور اس پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو جتنے بھی نعرے لگائے ہیں طالب علموں کے حقوق کی بات کرنے کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ کون سے نعرے, وہ سارے وعدے کس جگہ پر جا پہنچے ہیں؟ جب تک ہمارے حقوق ہمیں فراہم نہیں کیے گئے, اگر ہمیں سہولیات فراہم نہیں کی گئی تو انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے میدان عمل کے اندر ڈٹے رہیں گے اور ہم اپنا حق, اگر آپ ہمیں نہیں دیتے تو ہم اپنا اب جو ہے ہم اپنا حق چھین کے لیں گے آپ سے. بات تو یہ ہے کہ پی ایم سی نے ہمارا ایک ٹیسٹ لیا گیا جس میں شفافیت تو ہے ہی نہیں. اس میں سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہمیں کاربن کاپی نہیں دی جاتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹیسٹ میں کوئی اہلی رہتی ہے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ دیا جائے جس سے ایک دن پہلے رات کو وہ ٹیسٹ سارے بچے دیکھ لیں اور آپ ایک انجان بچہ وہ ٹیسٹ دینے جا رہا ہے؟ کیا یہی ٹیسٹ کا مقصد ہے؟ کیا آپ ٹیسٹ اسی لیے دینے جا رہے ہیں؟ اگر ٹیسٹ نہیں لینا, اگر ٹیسٹ کے یہی مقصد ہے کہ اس سے پہلے ایک دن ٹیسٹ لیک ہو جاتا ہے تو آپ پھر ٹیسٹ لے ہی نا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ریکنڈکٹ ہو اور وہ پروونشل بیسس پر ہو. 2 سال کا جو انہوں نے وہ بیڑا غرق کر دیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور دوبارہ ریکنڈکٹ کیا جائے اور پروونشل بیسس پر ہو وہ, اور ایک ایسی شفافیت ہو اس ٹیسٹ میں کہ بچے کو کاربن کاپی دی جائے اور تاکہ اس کے ماں باپ اور وہ بچہ خود سیٹسفائی ہو کہ جو میں کر کے آیا ہوں, پی ایم سی جو بھی ٹیسٹ ہمارا لے گی اس نے وہی دیا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ٹیکنیکل ادارے بالکل برباد کر دیے گئے ہیں. ٹیکنیکل اداروں کے اندر کلاسز بالکل ختم کر دی گئی ہیں. ٹیکنیکل اداروں میں پچھلے سال پرموٹ کیا گیا تھا, پرموٹ کرنے پہ بھی فیسز چلو لے لیتے تم لیکن کم لیتے, لیکن فیسز کا عالم یہ تھا کہ نہ پیپر چھپے, نہ جو ہے ٹیچرز انویجلیٹر کو فیس جاتی ہے, نہ انویجلیٹر کو فیس گئی, لیکن پھر بھی فیسز جو ہے بہت لی گئی. ٹیکنیکل اداروں کے اندر ٹیکنیکل بورڈ میں ٹی سی ایس کا سسٹم لایا گیا ہے جو بالکل بیکار سسٹم ہے, جو ایک مارک شیٹ ود ہیلڈ کی مارک شیٹ پہ 470 روپے لے رہے ہیں اور یہ ناجائز ہے بالکل. جسارت سے گفتگو کرتے ہوئے اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم حافظ عمر احمد خان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ پی ایم سی اور ایچ سی کے فیصلوں کو مسترد کرتی ہے. اسلامی جمعیت طلبہ شہر کراچی کے طلبہ کے ساتھ کھڑی ہے اور 5 جنوری کو گورنر ہاؤس پر دھرنا دے گی اور اپنے مطالبات کے پورے نہ ہونے تک ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے. ہمارا موقف یہی ہے کہ جو طلبہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے, اور یہ جو ٹیسٹ لیا گیا ایم ڈی کیٹ کا اس کو دوبارہ سے لیا جائے اور سندھ کے نصاب کے مطابق لیا جائے. اسی طرح دوسرا مطالبہ ہمارا موجود ہے, ہمیں پی ایم سی سے مستقل تحفظات ہیں کہ جو ادارہ 3 مہینے پہلے قائم کیا گیا اس کو ختم کیا جائے اور پی ایم ڈی سی جو موجود تھا اس کو بنایا جائے, تاکہ جو آمرانہ ایک پورا نظام یا باڈی بنا دی گئی ہے اس کو ختم کرتے ہوئے جو الیکٹڈ جو پی ایم ڈی سی کی باڈی ہوتی تھی اس کو چلانا چاہیے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو پی ایم سی کا جو سربراہ بنایا گیا انہوں نے وکیل ہے, جبکہ ایک میڈیکل کا پورا شعبہ ہے
تو اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچھلے جو بڑے تعلیم سے وابستہ یا میڈیکل سے وابستہ افراد ماہرین تھے وہ چلایا کرتے تھے، انہیں کو چلانے دیا جائے، اس کو شفاف کیا جائے، اس کے اندر کوئی خرابی موجود ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اسی طرح آج اسلامی جمعیت طلبہ یہاں پر موجود ہے کہ جامعہ کراچی کے اندر فیسوں کے اندر بے تحاشا اضافہ کیا گیا ہے، اور 2 سالہ جو ڈگری پروگرام تھا جو ہمارے کالجز کے اندر کیا جاتا تھا اس کا خاتمہ کیا گیا ہے. ہم اس کے خلاف بھی آج احتجاج کر رہے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ HEC کا جو یہ اقدام ہے 2 سالہ ڈگری پروگرام کے خاتمے کا، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ HEC کو ختم کیا جائے، بجائے یہ کہ وہ مزید کراچی کے اندر تعلیمی مسائل پیدا کرے. وہ کسی بھی قسم کی تعلیم کے فروغ کو یا تعلیم کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں HEC ناکام رہا ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. جو اربوں کا یہاں پہ بجٹ کھا رہا ہے اس کے بجائے براہ راست تعلیمی بجٹ کو جامعات کے حوالے کیا جائے اور یہ 2 سالہ ڈگری پروگرام جو ہے جو یہاں پہ غریب طلباء کے لیے تھا اس کو یہاں پہ برقرار رکھا جائے. 4 تاریخ کو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے ہی یہ مسئلے حل ہو جائیں اور حکومت اس پر فوری طور پہ اقدام کرے، لیکن اگر وہ ایسے نہیں کرتی تو 4 تاریخ کو انشاءاللہ ہم گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے. اس موقع پر جماعت اسلامی کراچی پبلک کمیٹی کے جنرل سیکریٹری نجیب ایوبی نے بھی طلباء کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا. یہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ پورے سندھ کے ساتھ رونما ہوا ہے، اور جس میں ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہلے پاکستان میڈیکل ڈینٹل ایسوسی ایشن ایک ایگزام کنڈکٹ کرتا تھا، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کو ختم کر کے PMC بنائی گئی. اور جس وقت PMC بنائی گئی اس وقت ہمیں شبہات تھے کہ یہ یہاں کے طلباء کے ساتھ کوئی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام ہو رہا ہے. فیسوں میں اضافہ اس کی ایک کڑی ہے اور بے انتہا اضافہ. اسی طریقے سے جو اس دفعہ رزلٹ کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ بالکل انجسٹس ہے کہ ان لوگوں کو جو سلیبس دیا گیا تھا اس سلیبس سے آؤٹ یہ رزلٹ آیا ہے، اور جو پیپر آیا ہے وہ بالکل بچوں کے سر کے اوپر سے گزر گیا، اس لیے کہ وہ فیڈرل بورڈ کا پیپر دے دیا گیا. ان کو سلیبس کچھ اور تھا. یہ تو ایک ناانصافی ہے. اس کے علاوہ متواتر جو تعلیمی اداروں کے اندر اور طلباء کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تو آج جماعت اسلامی ان طلباء کے ساتھ موجود ہے، اور طلباء کی تحریک کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کا سندھ کے طلباء کے ساتھ یہ رویہ اور خصوصاً کراچی کے طلباء کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا تو اس کے مہلک اثرات پورے پاکستان پہ پڑ سکتے ہیں. ہم ان طلباء کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی پبلک ایڈ پوری طریقے سے اسلامی جمعیت طلباء اور ان طلباء اور جماعت اسلامی کا موقف کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں. طلباء معاشرے کا سب سے باشعور طبقہ ہے، مگر حکومت کے غلط فیصلوں کی بنا پر یہ آج سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جدوجہد کس حد تک رنگ لاتی ہے. کیمرہ مین رضوان احمد کے ساتھ دانیال احمد صدیقی، اسارت نیوز، کراچی. حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.